سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان کے متعلق بہار الانوار سے میں ایک عبارت نقل کرنے لگا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ کے نقل کر رہا ہوں، اور ان کے امام معصوم کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ الاحتجاج طبرسی اس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بہار الانوار نے اس کو نقل کیا ہے امام جعفر صادق سے۔ انہوں نے کہا کہ انہو قال لما استخرج امیر المومنین من منزلہ خرجت فاطمۃ فما بقیت ہاشمۃ الا خرجت معها حتى انتهت قریبا من القبر فقالت خلوا عن ابی فخلوا عن ابن امی فوالذی بعث محمدا بالحق لئن لم تخلوا عنه لانشرن شعری ولا اضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رأسی ولا اسرن الى اللہ تبارک و تعالی وما ناقۃ صالح باکرم علی اللہ منی۔ یہ جو روایت ہے اس کے اندر جعفر صادق بیان کر رہے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے ان کو نکالا گیا، استخرجا ان کو نکالا گیا ان کے گھر سے، تو سیدہ فاطمہ بھی باہر نکل آئیں اور ہاشمیہ جتنی بھی خواتین تھی وہ بھی آپ کے ساتھ باہر نکل آئیں، ہاشمی خاندان کی، یہاں تک کہ وہ قبر کے قریب پہنچ گئے تو سیدہ عائشہ فاطمہ کہنے لگی فقالت خلو ابن امی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑ دو، الحق، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، لئن لم تخلوا عنہ، اگر آپ نے علی کو نہ چھوڑا، اس سے علیحدہ نہ ہوئے، لانشرن شعری، میں اپنے بال کھول دوں گی بازار میں کھلی جگہ پر، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اپنی بالوں کو کھول دوں گی، لانشرن شعری ولا اضعن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رأسی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو اپنے سر پر رکھ لوں گی، ولا اسرن الی اللہ تبارک و تعالی فما ناقۃ صالحہ، اور میں اس طرح چیخوں گی، اسرن لا اسرن، میں ضرور چیخوں گی، چلاؤں گی، جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف، جس طرح فما ناقۃ صالح، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا چلائی چیخی تھی کہ اکرم علی اللہ منی، وہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ عزت والی نہیں ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، اور فرماتے ہیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال کھول دوں گی، اپنے قمیص جو ہے وہ پھاڑ دوں گی، اور پھر جب یہ کچھ ہوا تو میں چیخوں گی، بہت زور سے چیخوں گی، یہاں تک کہ وہ کہنے لگی کہ وہ ناکہ جو ہے، اونٹنی جو ہے صالح علیہ السلام کی، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا وہ مجھ سے زیادہ، جب میں چیخوں گی تو پھر کیا ہوگا۔ سلمان کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کن تو قریب منہا، میں سیدہ فاطمہ کے قریب تھا، فرأیتو، بس میں نے دیکھا، واللہ اساس و حیطان مسجد، مسجد کی جو دیواریں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیواریں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس طرح جو کرنے پر وہ اپنی جگہ سے اوپر اٹھ گئی، یہاں تک کہ اس دیواروں کے نیچے سے اگر کوئی بندہ اندر اس کے نیچے داخل ہونا چاہتا تو وہ داخل ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اے میری سردار، اے میری مولا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ابا جان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ اس طرح جو ہے وہ غصہ نہ کیجیے۔ تو سیدہ جو ہے وہ واپس آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مولوی صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق یہ مطالب پیش کریں گے، لیکن یہ پھر ان کو یاد بھی دلایا گیا، لیکن پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، ہم اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن موضوع تھا ہمارے امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق۔ میں اس کا جواب دوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بغیرتی کس کے گھر میں ہوتی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں باتوں کا میں جواب دوں گا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا دیا، ابھی تک میں نے دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلفاء کو شیطان بولا ہے، ان کو بولا ہے کہ بھئی یہ سنت پہ ہدایت پہ نہیں ہے، اور یہ ان کے بعد جو خلیفہ آئیں گے کس طرح کافر ہوں گے۔ اس کا بالکل شخص نے جواب نہیں دیا، جواب دیا اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ چلے گئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو حدیث ہے، وہ بھی اس میں اس نے خیانت کیا، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں شرم و حیا یا حجاب کے خلاف ہو، سوائے یہ کہ مثلا اگر کسی بات کو بھی آپ جھوٹ بنا کے پیش کریں تو اس میں جھوٹ تو ہوتا ہی ہے۔ میں حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا بولا ہے اور کیا ہوا ہے، اور یہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ اعجاز ہے، اور یہ شخص اس کو سوائے جھوٹ، یہ شیعہ کے مقابلے میں کبھی سچ نہیں بول سکتے۔ یہ لوگ، ان کو ہمیشہ مجبوری ہے کہ آ کے یہ جھوٹ کہہ دیں، فریب کر دیں نا، جیسے بھی ثابت ہو رہا ہے بار بار، اور شیعوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ابھی میں نے ان سے 2-3 سوال کیے، کسی کا جواب اس نے نہیں دیا۔ اچھا، یہ کتاب احتجاج طبرسی ہے، ملاحظہ کریں کتاب احتجاج میں، میرے محترم ناظرین یہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 87 ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جب حملہ ہوا ہے،
اس شخص نے مذمت کرنا چاہا، اس نے تعریف کی اہل بیت علیہ السلام کی اور اپنے خلفاء کی اس نے تفسیق کی ہے۔ اس نے چاہا کہ شیعوں کی مذمت کریں، لیکن اس نے اپنی خلفاء کی تکفیر کر دی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ بد دعا دینے لگی ہیں۔ کس لیے بد دعا دینے لگی ہیں؟ لما استخرج امیر المؤمنین علیہ السلام، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، میرے بعد اب لڑنا نہیں ہے، یہ لوگ خلافت غصب کریں گے، لڑنا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر پہ حملہ کریں گے، یا علی آپ نے لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو پتا تھا، اس قوم کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی حدیث میں نے دکھا دی، جن کو شیطان بولا پیغمبر نے، ان کو پتا تھا کہ علی تو نہیں لڑیں گے، تو یہ شعر بنے تھے نا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو ان لوگوں نے زبردستی جب گھر سے نکالا ہے، من منزلی، ان کے گھر سے، خرجت فاطمہ صلوات اللہ علیہ، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے ان کا بنت عم، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تشریف لائی۔ فما بقیت امرأة ہاشمیۃ الا خرجت معها، دوسرے جو سیدانیاں تھی بنی ہاشم کی، سب کے سب خاندان والے، خاندان کے عورتیں بھی آ گئیں، مل گئے سب۔ حتی انتہت قریبا من القبر، بی بی سلام اللہ علیہ اپنے والد کے قبر کے قریب آ گئی۔ فقالت لهم، ان سے کہا، شیخ صاحب آپ نے تعریف کرنا چاہا، شیعوں کی توہین کرنا چاہنا، تو آپ نے اپنے خلفاء کی تکفیر کر دی۔ آئے ہائے ہائے۔ تو ان سے کہا خلوا عن ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، میرے شوہر کو چھوڑو، ابو الحسن علیہ السلام کو ترک کرو، چھوڑ دو۔ فوالذی بعث محمدا ابی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اس رب کی قسم جس نے میرے والد کو سردار انبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے میں اکلوتی بیٹی ہوں، میں سیدۃ النساء العالمین ہوں۔ ان لم تخلو عنہ، اگر تم اس کو نہ چھوڑو، لانشرن شعری، میں اپنے گیسو کھول دوں گی، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھول دوں گی نا، یسوع کیا اپنے ہوتا ہے؟ محراب ہے، خاموش، ان کا گھر ساتھ ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا، یہ تو آپ کے فکرے ہیں جھوٹ کے، یہ آپ کی اپنی وہ کفر میں باطن میں جو کفر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نامردوں کے سامنے اپنے گریباں چاک کریں گے، اپنے گیسو کھولیں گے، نہیں، ان کے سامنے نہیں کھولا جاتا، ان کا اپنا محراب بھی ہے، جن کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیت الزہراء، زہرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ فقال لأنها كانت اذا قامت في محرابها زہر نورها لأهل السماء كما تظهر نور الكواكب لأهل الارض۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زہرا کا مطلب ہے درخشنے، جس میں درخشش ہو، چمکنے والی، ان کو چمکنے والی زہرا تابندہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی نور کی تابش ہوتی تھی جب وہ اپنے محراب میں عبادت میں کھڑی ہوتی تھی۔ اس طرح جیسے آسمان سے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا، آسمان والے ملائکہ کے لیے زہرا سلام اللہ علیہ کا نور اس طرح اس میں تابش تھی، اس میں نور افغانی تھی۔ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان نامردوں کے سامنے جنہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا، ان کے سامنے اپنی منہ کو اپنے گیسو کھول دوں گی، یہ تو نہیں کہا، یہ تو آپ بنا رہے ہو نا، یہ ان سے توقع بھی نہیں ہے بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کے باطل افکار ہیں، ان کا اپنا محراب ہے جہاں پہ جگہ عبادت ہے، وہ بالکل قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے بالکل اس طرف ہے، وہاں پہ وہ عبادت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لانشرن شعری ولا اضن قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راسی، اور میں پیراہن رسول صلی اللہ اپنے گیسو کھول کے پیراہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پہ رکھ دوں گی۔ ولا اصرخن الى السماء الى اللہ تبارک و تعالی، اور میں اللہ کے سامنے میں گریہ کروں گی اور آواز بلند کروں گی، اللہ اپنی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی۔ آپ نے کہا چیخوں گی، نہیں، اللہ کے سامنے اپنی مظلومیت کے اور علی علیہ السلام کی مظلومیت کی آواز بلند کروں گی۔ فما ناقة صالح بأكرم على الله من فما صالح أكرم على الله من أبي ولا ناقة بأكرم مني، صالح علیہ السلام میرے والد سے زیادہ عزیز نہیں تھے، اور صالح کی جو اونٹنی ہے، جو اونٹنی کو قوم صالح نے قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئی تھی، وہ اونٹنی بھی مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزیز نہیں ہے۔ اگر قوم صالح پہ عذاب آیا تھا تو تم پہ بھی عذاب آئے گا۔ ولا الفصيل بأكرم على الله من ولدي من ولدي، اور وہ صالح کی جو اونٹنی ہے، اس کی جو بچڑا ہے، میرے بیٹوں سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ، آپ نے اپنے جب ہم ترجمہ کر رہے تھے نا، آپ نے اس میں جھوٹ ملا دیا کہ انہوں نے اپنا سر کھول دی، لیکن اس میں نہیں کہ سر کھول دی۔ قال سلمان نے کہہ دیا كنت قریبا منها، میں ان سے قریب تھا۔ فرأيت، ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ دیوار مسجد زمین سے اکڑ گئے۔ فرأيت والله اساس حيطان مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیوار مسجد آہستہ آہستہ زمین سے اکڑ گئے، دیوار آسمان میں چلنے لگے۔ تقلعت من اسفلها، زمین سے وہ اکڑ گئے۔ حتی لو اراد الرجل ان ينفذ من تحتها لنفذ، اس طرح کہ اگر کوئی شخص دیوار کے نیچے سے اندر آنا چاہ رہا تھا تو اندر آ سکتا تھا۔ انہوں نے صرف انہوں نے دھمکی دی کہ میں بددعا دوں گی، نفرین کروں گی، لعنت کروں گی، دیوار اوپر شروع کیا۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنے بال گیسو کھول دیے، یہ آپ کا جھوٹ ہے، اس میں فقرہ نہیں ہے۔ آپ کو سوائے جھوٹ اور فریب اور حدیث کا غلط ترجمہ کر کے شیعوں کے ساتھ آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائی تو نہیں ہے، میرے دشمن۔ فدنوت منها، میں ان کے قریب گیا تو پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹی ہیں، آپ کے والد نعمت کے لیے آئے تھے، آپ لعنت نہ کریں۔ تو پھر اس طرح
جب میں نے ان کو کہہ دیا تو وہ دیوار جو ہے وہ واپس نیچے آ گئی. تو اس میں کوئی غلط بات ہی نہیں, اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نامردوں کے سامنے اور نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھول دوں گی. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو نامحرموں کے سامنے اپنی بال کھولتی تھی, بلکہ اپنا سینہ کھولتی تھی, میں دکھاتا ہوں وہ کون ہے آپ کو. اپنی کتاب میں بخاری میں دیکھو, آپ نے جو غلط بات کی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق غلط حدیث ترجمہ کیا نا, لیکن میں صحیح ترجمہ کروں گا, آپ کے صحیح کتب سے کروں گا, دیکھ لینا. ام رومان ابو بکر کی وائف ہے, بیوی ہے, عائشہ کی ماں ہے. پتہ ہے وہ کیا کرتی تھی؟ دیکھ لو, یہ تمہاری بخاری ہے, صحیح بخاری چابدار احیاء التراث العربی. پہلے اپنی حالت دیکھ اور پھر شیعوں پہ اعتراض کر لینا. جواب تو نہیں دے سکو گے, میں پڑھ لوں گا, لیکن بعد میں میٹنگ رکھ لینا. ایک ہفتہ 2 مہینے کے بعد جواب مل گیا تو آ جانا ادھر. ابھی تو تم جواب دینے سے قاصر ہو, مجھے یقین ہے. باب من قال لا رضاع بعد حولین, 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہیں دیا جا سکتا. یہ بخاری کا ترجمہ ہے, عنوان ہے باب کا. اس کے بعد آیت نقل کیا, حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. بخاری کہتا ہے کہ تمام رضاعت 2 سال ہے, اس کے بعد دودھ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 5102 ان عائشہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل علیہا وعندها رجل نکرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس آتے ہیں, عائشہ کے پاس ایک نامحرم